العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ کے دن مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مہینہ ماہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے اور آج اس کی 27 تاریخ ہے. میرے سامنے 3 عنوانات تھے جس کے اوپر کچھ بیان کیا جا سکتا. سب سے پہلا عنوان امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ 28 صفر آپ کی شہادت ہے اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا عرس بریلی شریف کی سرزمین پر منعقد کیا جاتا ہے. اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حضرت سیدنا مجدد الثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ کا عرس پاک منعقد کیا جاتا ہے. 3 عنوانات پر مختصر وقت کے اندر کچھ کہا جائے یہ بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے سب کے آقا امام عالی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کچھ عرض کرنے کی تیاری کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ذات بابرکات پر مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. امام عالی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت نصف رمضان المبارک کو 4 یا 5 ہجری کے اندر شہر مدینہ میں ہوئی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اور بعض روایات کے اندر 6 اولادیں ہیں جن کے اندر سب سے پہلی اولاد اور سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہم ماہ محرم الحرام کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں, آپ کا تذکرہ کرتے ہیں, جلسے منعقد کیے جاتے ہیں, آپ کی سیرت شہادت اور حالات کے اوپر بیانات ہم سنتے ہیں. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ امام حسین سے بھی بلند ہے کہ آپ نے دور نبوت امام حسین سے زیادہ پایا. 7 سال اور کچھ مہینے رسول پاک علیہ السلام کی بظاہر حیات طیبہ امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک فرمان کہ میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی, اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی. کیوں تو 30 سال ہے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور حضرت علی چاروں کے دور خلافت اگر ملا لیا جائے تو پھر اس کے اندر 6 مہینے کم پڑتے ہیں. 30 سال مکمل نہیں ہوتے, 29 سال 6 مہینے ہوتے ہیں. اور 6 مہینے جنہوں نے خلافت راشدہ کے فرائض کو انجام دیا وہ مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی خلافت کے 6 مہینے کو اس میں جوڑنے کے بعد 30 سال کا وہ پیریڈ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا تھا وہ 30 سال کا پیریڈ مکمل ہوتا ہے. اس لیے آپ کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے. 4 نہیں 5 خلفاء ہیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی. اور 6 مہینے جو خلافت پر فائز رہے وہ حضرت سیدنا امام علی مقام
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات بابرکات ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ میں سیاستہ کی آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ شریف، آپ کو فضائل و برکات بہت زیادہ نظر آئے، بہت زیادہ آپ کو اہل بیت اطہار کے فضائل ملیں گے، اور اس کے اندر امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت بڑی نمایاں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منبر ناز پر جلوہ ہو کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے جن کو اپنا بیٹا ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ کے درمیان یہ صلح کرے گا اور صلح کا یہ سبب اور ذریعہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو معاملات چل رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف سے گروہ آ کر ٹھہر گیا اور دوسری طرف سے امام حسن کا گروہ آ کر ٹھہرا، اور جو دیکھنے والے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے مثل مسلمانوں کی فوجیں کی دو گروہ بھی آپس میں مسلمان تھے کہ ٹکرانے والے تھے، تو ان کو ٹکرانے سے روکتے ہوئے جس نے اپنا تخت تاج دے دیا اور جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ آپ نے صلح کا معاملہ فرمایا اور اس امت کو آپس میں ٹکرانے سے بچایا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہوئی، عرض کیا بابا جان یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین، ان کو آپ کچھ عطا کریں۔ رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں شہزادی آئی اور کہتی ہے کہ میرے بچوں کو آپ کچھ عطا کریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ فلاں زمین دی جائے گی، یہ نہیں کہا کہ فلاں اچھے گھوڑے ہیں وہ دیے جائیں گے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں تیرے بڑے بیٹے حسن کو اپنے علم اور بردباری عطا کروں اور تیرے چھوٹے بیٹے حسین کو اپنی شجاعت اور بہادری عطا کروں۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم اور بردباری کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو بھلا برا نہیں لگا، کوسنے لگا، اور اس کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا برا کہنے لگا، کوسنے لگا۔ اگر کوئی آ جائے آپ کے سامنے کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد آپ کے خلاف کہنے لگے، بکواس کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، تو آپ کے غصے کا عالم کیا ہو؟ اور اس کے بعد وہاں پر نہ رکے، آپ کے باپ کے بارے میں بھی کہنے لگے، تو انسان اس کو مارنے کے اوپر آمادہ ہو جائے کہ یہ کیا حرکت تو کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسن کے پاس آیا، آ کر کھڑا ہو کر آپ کے خلاف کہنے لگا، اور جب اس کا دل نہیں بھرا تو آپ کے والد کے خلاف بھی کہنے لگا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر سنتے رہے۔ جب وہ کہتے کہتے تھک گیا تو امام حسن نے فرمایا، بھوک لگی ہے، روٹی کھائے گا؟ وہ کہنے لگا ہاں بھوک تو لگی۔ اپنے خادم سے کہا کہ اس کو روٹی کھلائے گا۔ جب اس کو روٹی کھلا دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبت کا مارا ہے، پریشان ہے، ذہنی طور پر سکون نہیں ہے، اور یہ یہاں پر آ کر اس کی بھڑاس کو نکال رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کے سامنے آ کر کوئی آپ کے خلاف کہے اور اس کو سننا، یہ بڑی علم اور بردباری کی بات ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کا یہ وہ شہزادہ ہے کہ علم اور بردباری کا عالم یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ اپنی کوئی چیز دے دیں
تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آج کی سیاست کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی کارپوریٹر کی یا کسی منسٹر کی سیٹ مل جائے تو کس کو بھی کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے, کس کو بھی کچھ بھی اٹھا کر کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو بھی لے جا کر فاروق اعظم سے ملا دیا جاتا ہے, کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے, خوف خدا نہیں ہوتا. لیکن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ حکومت جو فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر تھی, حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ رہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ کچھ آگے بڑھی, تو اس تمام سلطنت کو مسلمانوں کے آپس میں گروہ کے درمیان ٹکراؤ نہ ہو اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے, کتنی ہمت اور کتنی بردباری چاہیے. یہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام منبر ناز پر ہے, کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں, کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ رسول پاک علیہ السلام کچھ ارشاد فرمانے والے ہیں, توجہ چاہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سنو, یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور یہ میری امت کے دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. اور وہ کام حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا. روایات کے اندر ملتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نواسے کا یعنی علی کے بیٹے کا, آپ کے بیٹے کا نام شبر رکھیں, یہ یا شبیر رکھیں. یہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی بیٹے کا نام تھا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو طبرانی زبان کا لفظ ہے, اور اسی کے اوزان پر رسول پاک علیہ السلام نے عربی زبان میں حسن نام رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام کے لیے حرب کا استعمال کیا, جس کا ایک ترجمہ لڑاکا ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسن ہوگا. رسول پاک علیہ السلام نے جن کا نام رکھا اور آپ کی ولادت کیسے ہوئی. رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتی ہیں, ویسی ہی آپ کو ولادت باسعادت امام علی مقام امام حسن کی نظر آئی. امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو جسم پر کوئی نجاست کے آثار نہیں تھے, بال بنے ہوئے تھے, جسم سے خوشبو آ رہی تھی. اس کیفیت کے اندر امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ سے رسول پاک بہت زیادہ محبت فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ قبیلے کی طرف سفر کر گئے. جب ہم لوٹ کر آ رہے تھے تو سارا راستہ رسول پاک علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی, کوئی گفتگو نہیں کی, اور جب ہم واپس آئے تو رسول پاک علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہاں جو بچہ تھا وہ کہاں گیا. یہ الفاظ رسول پاک علیہ السلام کی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہاں جو تھا وہ کہاں گیا. میں سمجھ گیا کہ رسول پاک علیہ السلام امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین کے ساتھ کھیلنے والے جو بچے ہوتے, جب ان کو دیکھتے تو ان کے سر پر بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ دیتے اور بہت زیادہ لاڈ فرمایا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے میں نے دیکھا ہے کہ یہ حسن کے ساتھ کھیلتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. اور رسول پاک علیہ السلام کی یہ دعا آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر مل جائے گی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا فرمایا کرتے, اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسن سے محبت فرما, اور اس سے محبت فرما تو حسن سے محبت فرما. رسول پاک علیہ السلام نے امام حسن سے محبت کرنے والوں کو اللہ کی محبت عطا فرمائی. گویا اگر کوئی امام حسن
کرتا ہے، امام حسن کے نام کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی شان و عظمت بیان کرتا ہے، تو وہ اللہ کی محبت پا لیتا ہے. کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت فرما. وہ ذات امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی معمولی ذات کے نام نہیں. اگر آپ کتاب الصلاۃ نسائی شریف کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گا. آج جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے چاروں طرف آپ کو مضبوط دیواریں نظر آئیں، لیکن زمانہ نبوت کے اندر مسجد نبوی شریف کے اطراف میں ایک مڈیر بنا ہوا تاکہ مسجد کے حدود کو بیان کیا جا سکے. چھوٹا سا ایک مڈیر، اس کے علاوہ کوئی مضبوط دیواریں وہاں پر موجود نہیں تھی. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت تھا جس کو ہم رینگنی کا وقت کہتے ہیں. بچے جس عمر کے اندر سال 1.5 سال کا جو وقت ہوتا ہے جس کے اندر بچے رینگتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب. آپ وہاں سے نکلے، چلتے ہوئے آئے، رینگتے ہوئے آئے، مڈیر پر اپنا سینہ رکھا اور سینے کے وزن سے دوسری طرف اترے اور اتر کر تھوڑا آگے آئے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدے میں تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر سوار ہوئے اور آپ کے امام شریف کو پکڑ لیا جیسے کوئی سواری پر بیٹھتا ہے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کیا، طویل فرمایا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال اگر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹے کا خیال کرتے ہوئے سجدے کو طویل فرما رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے سجدہ طویل کیا اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی صحابہ کے اندر بے چینی تھی کہ کیا بات ہے کہ آج غیر معمولی طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا فرمایا، طویل کیا. آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب فرض نماز پڑھاتے تو مختصر ہوتی، فرض نماز کے اندر مختصر صورتیں، مختصر تسبیحات ہوتی، اور جب نفل نماز پڑھتے تو نماز طویل ہوتی کیونکہ فرض نماز کے اندر پیچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کا خیال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا. آقا کریم علیہ السلام کی اس سوال پر صحابہ اکرام نے بے چینی کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید حالت نماز میں کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی، اور ہم کو یہ خیال ہوا، حدیث کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا کہ رسول پاک علیہ السلام سجدے کو طویل فرما دیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ نہیں تھا، بات یہ تھی کہ جب میں سجدے میں تھا تو میرا بیٹا حسن میری پشت پر سوار ہو گیا. ہمارے گھر میں بھی اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، چھوٹے بچے ہیں تو وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حکم ہمارے لیے کیا ہے کہ پکڑ کر ہٹا دیا جائے اور اپنی نماز مکمل کریں. رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ سجدے کو طویل کیا اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو برا جانا، کراہت والا جانا کہ حسن کی سواری سے دل نہ بھرے اور میں اسے اپنی پشت سے ہٹا کر سجدے کو مکمل کروں. اس لیے میں نے سجدے کو طویل کیا تاکہ اس کا سواری سے دل بھر جائے. جب دل بھر گیا، وہ اتر گئے، تو میں نے اپنے سجدے کو مکمل کیا. یعنی رسول پاک علیہ السلام نے جن کے لیے اپنے سجدے کو طویل فرمایا وہ امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہم بھکتی کے طور پر سوکھ کھجور کے ساتھ شہد چڑھاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک بھکتی کے طور پر امام علی مقام امام حسن کو عطا فرمایا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، امام علی مقام امام حسن آتے تو رسول پاک علیہ السلام خطبے کو روک کر ان کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا. بڑی محبت، بڑا لاڑ فرماتے اور دوسروں سے فرماتے کہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک.
امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر رسول پاک علیہ السلام پھرایا کرتے. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، نماز عصر پڑھا کر ابو بکر باہر آئے، دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا. اور اس کے بعد حضرت علی موجود تھے. حضرت علی سے فرمایا، اے علی، یہ تیرا بیٹا حسن تیری طرح نہیں دکھتا، رسول پاک علیہ السلام کی طرح دکھتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ سچ کہتے ہیں. اور آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، رسول پاک علیہ السلام کے شمائل میں آقا کریم علیہ السلام کی شکل و شباہت کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی حدیث ملتی ہے اور سب سے زیادہ کسی نے رسول پاک کی شباہت بیان کی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن یہ سب سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام کی طرح ہے. آقا کریم علیہ السلام کے بظاہر مثال کے بعد صحابہ اکرام کو جب طرف ہوتی کہ رسول پاک علیہ السلام کو کاش ہم دیکھتے تو رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے کے پاس آ کر ان کا دیدار کر دیا. آقا کریم علیہ السلام نے حلم اور بردباری عطا فرمائی. چہرہ مبارکہ سے سینہ مبارکہ تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی مشابہت، اور سینہ مبارکہ سے قدم مبارک تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہت. آپ کو معلوم ہے جنگ کے میدان کے اندر شجاعت و بہادری کی ضرورت پڑتی ہے، اور شجاعت و بہادری کے لیے پیر اس کا خلا ہوتے ہیں، اور صلح کے لیے حلم و بردباری کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے سینہ اس کا مرکز ہوا کرتا ہے. اپنے دونوں بچوں کے حالات کو رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا اور ایک پر حلم اور بردباری عطا فرمائی اور دوسرے کو شجاعت اور بہادری عطا فرمائی. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی بلند ذات ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ کر مانگتا تو اس کو عطا کر دیا کرتے ہیں. بلکہ کیفیت یہ ہوتی کہ آپ پیسے جمع کرتے، اور جب پیسے جمع ہوتے تو حضرت علی اعلان کر دیتے، اے لوگوں سنو، حسن نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، وہ ضرورت مندوں کے اندر دینا چاہتا ہے، جس کو ضرورت ہے آ کر لے. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک مانگنے والا، اللہ سے مانگنے والا، دعا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا مجھے 4000 درہم کی ضرورت ہے، میرے لیے انتظام فرما. مجھے 4000 درہم چاہیے میرے مولا، مجھے اس کا انتظام کر دے. امام حسن نے اس کی اس دعا کو سن لیا اور 4000 درہم اس کے گھر پہنچا دیا. کہ یہ رب سے اس چیز کا سوال کر رہا تھا، آپ سے مانگا بھی نہیں، آپ سے پوچھا بھی نہیں، اس کو دعا کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. جو آتا اس کو عطا فرما. بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ حسین اور جمیل، بہت زیادہ علم اور بردباری اور بہت زیادہ علم کے پیکر تھے. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے کوفہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ آپ تشریف لائے. مدینہ منورہ میں آپ رہنے لگے. جب آپ کی زندگی مبارکہ کے آخری دن تھے، آپ کو زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ آپ کو کسی دودھ کے اندر ملا کر زہر دیا گیا. جب وہ زہر کا اثر بڑھتا، تکلیف ہوتی، بے چینی ہوتی، تو وہ اٹھ کر کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے بلکہ روضہ رسول پر چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنی بے چینی بیان کرتے. اور کیفیت یہ ہوتی کہ کچھ دیر کے بعد الٹی ہو جاتی اور جو زہر اندر تھا وہ واپس آ جاتا. دوسری مرتبہ پھر آپ کو زہر دیا گیا اور وہ زہر جب اس کا اثر چڑھتا تو آپ جاتے رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں استفادہ کرتے. کچھ دیر کے بعد آپ کو ترخیر ہو جاتی اور وہ زہر باہر نکل جاتی. آپ کو کئی دفعہ زہر دیا گیا اور ایک دفعہ تو آپ کو جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا یہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے. ہیرے کی نوک کو کاٹ کر جو اس کے شارپ ایج جو ہوتے ہیں نا، اس کو کاٹ کر اس کا برادہ، اس کا پاؤڈر دودھ کے اندر، یہ شربت کے اندر ملا کر آپ کو پلایا گیا.
جب آپ نے وہ کیا تو اس کی کیفیت یہ رہی، وہ ہیرا ایسا اثر کیا کہ جگر کو، آنتڑیوں کو کاٹ کر اس نے رکھ دیا. جب آپ کو خیر ہوئی تو جگر کے اور آنتڑیوں کے ٹکڑے اس کے اندر سے باہر. آپ پر 40 دن تک اس زہر کا اثر رہا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا یہ بتائیے، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بتائیے کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم اور بردباری پر آپ کی کیفیت کو دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر جس کی طرف میرا گمان میں نے اس کے بارے میں تجھ کو بتا دیا تو تم کیا کرے گا؟ کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا. کہا تو پھر اگر میرا گمان غلط ہوا تو ہماری طرف سے اس پر زیادتی ہو جائے، اس لیے میں نہیں بتا. اور اگر میں جس کو سمجھتا ہوں اسی نے مجھ کو زہر دیا تو بدلا لینے کے لیے اللہ کا میں اس چیز کو اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہوں. بعض کتابوں کے اندر یوں بھی ملتا ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، لیکن اہل سنت کی مستند کتابوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی گئی. الغرض امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ زہر کا اثر اتنا رہا کہ آپ کا رنگ بدل گیا. انسان کا جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ بدل جاتا ہے زہر کے اثر کی وجہ سے، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کا رنگ خراب ہو گیا. اور آپ کی کیفیت یہ رہی کہ اس زہر کی اثر کی وجہ سے 40 دن تک آپ تکلیف میں رہے. اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا بظاہر انتقال ہوا. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر ایک نہیں کئی جمعہ بیان کیا جا سکتا ہے. الغرض میں 2 منٹ بچے ہیں، اس کے اندر صرف 2-3 آپ کے اخبار گوشے گزار کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقے اور تعلیمات کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر آج مغرب کے بعد 28 لگ جائے فاتحہ خوانی اور ایثار ثواب کا اہتمام کریں کہ یہ وہ ہیں جن سے محبت کرنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تیرے پاس وقت ہو تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کر کہ تیرا اپنی ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن تیرے لیے نجات کا سبب بنے. اس چیز کو سمجھیں، ہم اپنی ماں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا کریں. دن بھر کے کام کے بعد آپ کی ماں آپ سے دولت نہیں چاہتی، مال نہیں چاہتی، وہ جو کہے وہ کر دیں اور اس کے پاس جا کر رات میں 10 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ دبا دیں، بیٹھ کر کوئی ایسی بات کہیں کہ دل ہلکا ہو. بیٹھنے کے بعد اپنے غم نہ سنائیں، ماں کو اور تکلیف ہوگی. کاروبار کے مسائل نہ سنائیں، بلکہ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آئے. اس کا اگر کوئی غم رنج ماں کے سینے پر ہے تو وہ ہلکا ہو جائے. کچھ دیر بیٹھے اور بیٹھ کر اچھی بات کریں. اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو انسان اپنی مادری زبان میں کرتا ہے وہ 70 درجے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے. یعنی عربی کے اندر ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہے، یہ تو کرنی چاہیے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی مادری زبان میں اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا چانس 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. تو رب کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو جب عربی میں رب سے دعا کریں، جو دعائیں سکھائی گئی ہے وہ دعائیں مانگے، تو اس کے بعد اپنی زبان کے اندر بھی اپنے دل کا حال اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے رب سے کر لیا کریں. اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کر لیا کریں. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی عقیدت، محبت اور غلامی نصیب فرمائے. ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.